نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام بیماریوں کو، الجھنوں کو، تکلیفوں کو اور پریشانیوں کو دور فرما کر آپ کے رزق حلال، آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آمین آمین۔ مشکلات انسانوں کے اوپر آتی ہیں، بیماریاں انسانوں کے اوپر آتی ہیں، تکلیفیں انسانوں کے اوپر آتی ہیں۔ جو جتنا نیک بندہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش اسی پر آتی ہیں، اور بیماریوں میں اور آزمائش میں سب سے بہترین طریقہ جو ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ رب العزت اپنی قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، کہ تم میری مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے۔ کہ واویلا آو بکا، ہر کسی کے سامنے رونا کہ میں ہی بیمار ہوں، میں ہی بیمار رہتا ہوں، بس اللہ کی طرف سے ہمارے بچے ہی بیمار رہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس جیسے کلمات بھی میں نے اپنے گنہگار کانوں سے سنے ہیں، لوگ کہتے ہیں، دہراتے ہیں۔ تو یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ بیماریاں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں پر ان کے حالات کی وجہ سے، ان کے مختلف اعمال کی وجہ سے یہ آتی رہتی ہیں۔ لیکن ان پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے، اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ انسان کے اوپر بڑے بڑی مشکلات اور بڑی بڑی تکلیفیں اور بڑی بڑی پریشانیاں آتی ہیں۔ بچے جوان ہو جاتے ہیں، ان کے رشتوں کے مسائل ہوتے ہیں، بیٹیاں جوان ہوتی ہیں، ان کے رشتوں کے مسائل ہوتے ہیں، انسان کا کاروبار کے مسائل ہوتے ہیں، جاب کے مسائل ہوتے ہیں، بچوں کی نوکریوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی پریشانیاں، بیماریاں ہوتی ہیں۔ ان سب کا شافی اور بہترین حل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں۔ گناہوں سے بالکل جب پاک کریں گے، آپ کے ہر طرح کے گناہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے وہ عمل کرنا ہے، اور وہ عمل یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز صلاۃ تسبیح ادا کرنی ہے۔ یہ عمل تھوڑا لمبا ہے، تھوڑا مشکل ہے، لیکن مشکلات، مصائب، پریشانیاں، جاب، رشتوں کے مسائل، بیٹیوں کے رشتوں کے مسائل، ہر طرح کی مشکلات کے لیے تیر بہدف ہے اور انتہائی مجرب عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ 4 رکعت صلاۃ تسبیح ادا کریں۔ صلاۃ تسبیح پڑھنے کا طریقہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا ہوا ہے، اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے۔ میں نے بہترین کر کے اور اچھے طریقے سے صلاۃ تسبیح پڑھنے کا طریقہ اس میں بتایا ہوا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے 4 رکعت صلاۃ تسبیح ادا کریں۔ صلاۃ تسبیح اس وجہ سے ادا کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص صلاۃ تسبیح ادا کرتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز بطور ہدیہ، بطور تحفہ کے اپنے چاچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو سکھائی تھی، کہ اس نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے چھوٹے بڑے، صغیرہ کبیرہ، ہر طرح کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس نماز کی اتنی فضیلت، اتنی برکات ہیں کہ انسان بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ 4 رکعت صلاۃ تسبیح ادا کریں، آپ گناہوں سے بالکل پاک ہو جائیں گے۔ صلاۃ تسبیح ادا کرنے کے بعد اسی مصلی کے اوپر بیٹھ کر آپ نے صرف ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ یاسین پڑھ لینے کے بعد آپ نے 101 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
اس کا ورد کرنا ہے۔ آپ کا جو مسئلہ، جو پریشانی، یعنی آپ کو رشتے کا، بیٹیوں کے رشتے کا، اپنے رشتے کا، نوکری کا، ملازمت کا، جاب کا، یا کوئی اور مسئلہ ہے، رکا ہوا ادھورا ہے، اٹکا ہے، اس کو دل و دماغ میں رکھ کر 101 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ پیارے سامعین و ناظرین، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو وہ وظائف اور وہ عملیات بتاؤں جو میرے مشائخ اور میرے شیوخ نے ہمیشہ اپنے متعلقین کو، مریدین کو، محبین کو بتائے ہیں، اور ان پر ان کی زندگیاں گزری ہیں، زندگیاں بسر کی ہیں، ان کے مجربات اور تجربات ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے تمام تر وظائف قرآن و سنت سے ماخوذ اور قرآن و سنت سے مزین کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو اس میں اصلاحات تسبیح ہے۔ الحمدللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہیں۔ سورہ یاسین ہے، الحمدللہ اس کی بڑے فضائل ہیں انسان کے مسائل کے لیے، مشکلات کے لیے۔ اور اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ ایک قرآنی دعا ہے، اور یاد رکھیں یہ وہ دعا ہے جو نمرودیوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا تھا، اتنی مشکل حالات اور وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ چونکہ ہم ادا کرتے ہیں حسبنا اللہ پڑھتے ہیں، تو وہ اکیلے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری مدد وہی فرمائے گا۔ تو ان کلمات کے ذریعے، نماز کے ذریعے، سورہ یاسین کے بعد اللہ کے حضور آپ دعائیں کریں۔ یہ عمل آپ نے 21 ڈیز کی نیت سے کرنا ہے، 21 دنوں کی نیت سے کریں، اور اللہ کے فضل و کرم سے 21 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں گے، آپ کے رزق حلال میں برکات عطا فرمائیں گے، آپ کے بیماروں کو، آپ کی بیماری کو شفا میں تبدیل فرمائیں گے، آپ کے مسائل کو اللہ تعالیٰ حل فرمائیں گے، آپ اپنے مسائل، پریشانیاں، تکلیفوں کو دور ہوتا ہوا دیکھیں گے، مشکلات کو کم ہوتا ہوا دیکھیں گے، آپ اپنی لائف چینج ہوتی ہوئی دیکھیں گے، محسوس کریں گے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، تو ہماری آخر میں آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ ہیپی لائف چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں، اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپ میں ضرور شیئر کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، صلاۃ تسبیح اور دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اللہ حافظ۔